السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. ہم پوسٹ انڈیپس ایرا JNK کا پڑھ رہے ہیں، یعنی آزادی کے بعد اسٹیٹ آف جموں کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ اور پروگرس ہو گئی. اس سلسلے میں کل ہم نے دیکھا کہ لینڈ ریفارمز اور ایجوکیشنل سیکٹر میں کیا چینجز آ گئی، کیا ڈیولپمنٹس آ گئی، اور کس طرح سے وومنز ایجوکیشن بھی اس کے لیے بھی قدم اٹھائے گئے، اور سکول نیٹ ورک آف انسٹیٹیوشن جو کھولے گئے پرائمری سے مڈل اسکول ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور جاب اورینٹڈ کورسز بھی سلیبس میں انکارپوریٹ کیے گئے، یعنی شامل کیے گئے. اس طرح غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ کا انتظام ہوا اور ماڈرن سلیبس بنایا گیا تاکہ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور وومن ایجوکیشن پر پوری توجہ دی گئی، اور اس طرح سے وومن ایجوکیشن کے لیے کالجز کھولی گئی. اور GM صادق جو تھے یہ پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے ایجوکیشن پالیسی ڈرافٹ کی، اور اس میں جو ہے بہت سے جو ہیں گجر اور بکروالز کے لیے کنسیشن رکھے گئے، ان کے لیے انسینٹیوز رکھے گئے، اور پور اسٹوڈنٹ کے لیے اسکالرشپس کا انتظام ہوا اور فری ٹیکسٹ بکس کا انتظام ہوا. پرائمری سے ہائر سیکنڈری کالج اور یونیورسٹی لیول تک ایجوکیشن کو فری کیا گیا، اور اس طرح سے وومن ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جموں کشمیر کی وومن جو تھی، عورت جو تھی، یہ اب گھر کے چار دیواری سے، یعنی گھر کی چار دیواری سے باہر آ کر اب وہ جو ہے فیلڈ میں نکلی، اور اس کو روزگار کے مواقع میسر ہو گئے. اب وہ سکولوں میں اور ہسپتالوں میں اور آفسز میں، ہاسٹلز میں اور بزنس اسٹیٹس میں اب کام کرنے لگی. اس طرح سے اب یہاں کی عورت جو تھی یہ اب محدود نہیں رہی گھروں میں ہی، بلکہ اس کے لیے اب فیلڈ جو ہے یہ وسیع ہو گیا. اور اسی طرح بہت سے سٹیپس جو ہیں ہیلتھ کیئر میں بھی اٹھائے گئے، جیسا کہ ڈوگرا راج میں بھی ہیلتھ کی طرف کچھ توجہ دی گئی، اور شیخ اللہ کے دور میں بھی ہیلتھ کیئر کی طرف توجہ کی گئی، لیکن انسفیشینٹ فنڈز کی وجہ سے زیادہ اس میں تبدیلی نہیں لائی گئی. لیکن بخشی غلام محمد کے دور میں، ابتدائی دور میں جب بخشی غلام محمد نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے مرکز سے بہت سے فنڈز وصول کیے، اور اس طرح سے اس نے جو ہے بہت سے ہاسپٹلز کا جو ہے یہاں کام شروع ہوا، بہت سے ہاسپٹلز بنے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو تھے 1953 میں، اگر ہم دیکھیں گے کہ 1953 میں جو جموں کشمیر کا بجٹ جو تھا اس کا 50% بخشی غلام محمد نے ہیلتھ کیئر کے لیے، یہ جو ہیلتھ کیئر کے لیے جو رکھا تھا. تو اس طرح سے یہاں سے اس وقت صرف 2 ہاسپٹلز تھے 1953 کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو پھر بخشی غلام محمد کے دور میں 2 ہاسپٹل سے 19 ہاسپٹل بنائے گئے، اور ڈسپنسریز یہاں 87 تھی، اور یہ 87 سے بڑھ کر 401 ہو گئی. اور اس طرح سے 1960 میں جو ہے یہ پوزیشن تھی، یعنی 1960 میں یہاں 2 ہاسپٹلز تھے اور ان کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی، اور ڈسپنسریز جو تھی 87 تھی، ان کی تعداد بڑھ کر 401 ہو گئی. اس طرح سے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایک عام انسان کو، عام لوگ کو علاج معالجے کے لیے یا آپریشنز وغیرہ کے لیے فری جو ہے بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر کسی فیس کے آپریشن ہوتے تھے. تو یہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جموں کشمیر کا جو آزادی کے بعد جو پوزیشن تھی بخشی غلام محمد کے دور میں، یہ جو ہے قدرے بہتر ہو گئی.
تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرل پالیسی جو جموں کشمیر کی تھی، تو کلچرل پالیسی یہاں کی جو تھی، اور یہاں کا کلچر جو ہے یہ بہت ہی ایک کمپوزٹ کلچر ہے، اور یہاں کا کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو ماڈرن، اور یہاں کا کلچر جو یہ بڑا ٹالرنٹ ہے، یہاں ہندو مسلم یونٹی جو ہے اس کی مثال دی جاتی ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے یہاں کے جو لیڈرز ہیں، یہاں کے جو رائٹرز تھے، ایک فرنٹ بنایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل فرنٹ۔ تو اس طرح سے کمپوزٹ کلچر کو بچانے کے لیے اسٹیٹ کا کمپوزٹ کلچر جو ہے جموں کشمیر اور لداخ ڈویژن کا یہ کلچر جو ہے یہ تھوڑا اس میں ایک یونٹی ہے، اور ہندو مسلم یونٹی اور بھائی چارہ اور اتحاد آپس میں ہے، ایک ملی جلی ثقافت یہاں کی ہے، کلچر یہاں کا ہے۔ اور یہ کلچر فرنٹ جو تھا اس میں مختلف رائٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا حصہ لیا، اور انہوں نے مختلف ریجنز کا، مختلف علاقوں کا دورہ کر کے یہاں کی ثقافت کو، یہاں کی تہذیب کو، یہاں کے چال چلن کو اپنی ضبط تحریر میں لایا، اس کو نوٹ کیا، اور اس پر ڈراماز بنائے، اور اس پر پلیز بنائے، تھیٹر پلیز کا انتظام ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک جو ہے ایک یہ ڈراماز جو ہوتے تھے یہ یہاں کی عام زندگی کے بارے میں ہوتی تھی، کہ یہاں سے کس طرح سے پرانے دور میں کس طرح یہاں کی زندگی بسر کی جاتی تھی، اور آج کتنی تبدیلی اس میں ہو گئی ہے، یعنی کہ سوشل چینجز بھی دکھائے جاتے تھے ان ڈراماز میں، ان تھیٹرز میں، اور اس طرح سے اسٹیٹس آف وومن بھی دکھایا جاتا تھا کہ پرانے زمانے کی عورت کیسی تھی اور آج اس کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آئی ہے، اور اسی طرح ہندو مسلم یونٹی کی مثال دی جاتی تھی۔ اس طرح سے مختلف یہاں کے جو رائٹرز تھے انہوں نے اپنے کلچر کو اجاگر کیا، پورے انڈیا کے ساتھ اس کو لنک کیا، اور پورے دنیا میں ایک مثال قائم کی کہ یہ جو جموں کشمیر کی ثقافت جو ہے، یہاں کا بھائی چارہ جو ہے، یہاں ہندو مسلم کی یونٹی جو ہے، یہ کس قدر ایک بہت ہی ملی جلی ایک تہذیب ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں جو ہے کلچرل پالیسی کے طور پر یہاں جو ہے ایک پبلیکیشن کا انتظام ہو گیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں لالو رخ پبلیکیشن۔ یہ 1955 میں اس کی یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی، یعنی یہ بالکل گورنمنٹ فری پبلیکیشن کرتی تھی، اس میں کسی قسم کا پروفٹ نہیں ہوتا تھا، اس کی اونرشپ کسی خاص فرد کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فری پبلیکیشن تھی، اور یہ اس طرح سے یہ یہاں کا لٹریچر باقی چیز پرنٹ کرتی تھی اور ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، تاکہ لوگ یہاں کی تہذیب اور ثقافت کو دیکھیں اور یہاں کی کلچرل ہیریٹیج کو دیکھیں۔ لیکن پھر کچھ پولیٹیکل کنسٹرینٹس کی وجہ سے، سیاسی دباؤ کی وجہ سے یہ لالو رخ پبلیکیشن جو ہے اس کو ڈسبینڈ کیا گیا 1957 میں، اور اس طرح سے اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو جموں کشمیر کی یہ پوزیشن جو تھی، اور آزادی کے بعد جو ہے کس طرح سے دھیرے دھیرے جموں کشمیر جو ہے ترقی کی راستے پر، روڈ آف پروگرس اینڈ پراسپیرٹی، کس طرح مختلف شعبوں میں اس میں جو ہے تبدیلی آ گئی، اور لوگوں میں ایک ماڈرنٹی قائم ہو گئی، اور لٹریسی ریٹ یہاں بڑھ گئی، اور ہیلتھ کیئر کا پورا انتظام ہو گیا، اور کلچرل یونٹی کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں دیکھی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کشمیر، یہ جو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی یہ پوزیشن جو تھی جموں کشمیر کی، اور کس طرح یہاں ایک نیا دور کا آغاز ہو گیا ہے آزادی کے بعد۔ تو آج کے لیے کافی ہے، کل انشاءاللہ مزید ہوگا۔